سینئر صحافی اور کالم نگار حماد غزنوی نے کہا ہے کہ پروجیکٹ عمران خان سے یہ سبق سیکھا گیا ہے کہ کسی سیاستدان کو دل نہیں دینا۔ کانوں کو ہاتھ لگا کر عاشقی سے توبہ کر لی گئی ہے تو اب صورت احوال کچھ یوں ہے کہ عمران خان بھی قبول نہیں ہے اور نواز شریف بھی نامنظور ہے۔ یعنی ہر کوئی قبول ہے مگر مقبول رہنما نہیں چاہیے، کیونکہ مقبولیت سے دماغ میں ایک کیڑا کل بلانے لگتا ہے اور فرمائش کرنے لگتا ہے کہ باغیں میرے ہاتھ میں پکڑا دی جائیں۔ اپنے ایک کالم میں حماد غزنوی کہتے ہیں کہ اسد اللہ خان غالب نے 2 مصروں میں کامل بے اختیاری کی ایک بے مثال تصویر بنائی ہے۔ فرماتے ہیں، رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نے ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہے رکاب میں۔ غالب نے یہ شعر تخلیق پاکستان سے لگ بھگ 100 سال پہلے باندھا تھا، لیکن لگتا یوں ہے گویا اس ملک کی 76ویں سالگرہ کے موقع پر کہا گیا ہے۔ اس بے عیال گھوڑے کے کروڑوں سواروں کی بے اختیاری کی کہانی نے ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہے رکاب میں بے سمتی کے سفر کا غبار پھانکتے بجھی ہوئی پیشانیوں والے ڈرے ہوئے لوگ ایک بے لگام گھوڑے کے رحم و کرم پر اپنے انجام کی طرف رواں۔ کاغذوں میں تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن در حقیقت نے ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہے رکاب میں۔ 76 سال میں کبھی ان کے ہاتھ میں بات پکڑائی ہی نہیں گئی، کبھی انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ یہ خود اپنی سمت کا فیصلہ کر سکیں، اور آج بھی ان کے بارے میں طاقتوروں کی یہی رائے ہے کہ عوام کے ہاتھوں میں بجلی اور گیس کے بل ہی اچھے لگتے ہیں، رخش وطن کی باغیں نہیں۔ عام پاکستانی پر بد اعتمادی کا یہ سلسلہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی آغاز کر دیا گیا تھا۔ عوام کو فیصلہ سازی سے باہر رکھنا، کیونکہ اگر عوام کو یہ حق مل گیا تو ان کا سب سے پہلا فیصلہ طاقتوروں کے خلاف ہوگا، جنہوں نے کروڑوں لوگوں کے وسائل ہڑپ کر رکھے ہیں۔ بس یہی سادہ سا ایجنڈا 1947 میں طے کیا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن اس ملک کے تنومند اشرافیہ نے عام پاکستانی کو ریڈ کارڈ دکھا کر فیصلہ سازی کے میدان سے باہر نکالا ہوا ہے۔ حماد غزنوی کہتے ہیں کہ روز اول سے طاقتوروں کو انتخابات کے نام سے چڑ سی ہو گئی تھی، کیونکہ انتخاب اور تسلسل سے انتخاب ہی آخر عوام کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی طاقت عطا کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب قیام پاکستان کے 12 سال بعد آخر کار الیکشن کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو ماشاء اللہ کیوں لگا دیا گیا تھا؟ مادر ملت فاطمہ جناح کو 1965 کے صدارتی انتخاب میں دھاندلی کر کے ہر قیمت پر ہرانا کیوں ضروری سمجھا گیا تھا؟ اور تو اور طاقتوروں کو ملک کا ٹوٹنا منظور تھا، مگر عوام کو فیصلہ سازی کا اختیار دینا قبول نہیں تھا۔ ملک میں 4 مارشل لا لگنے کی بظاہر مختلف وجوہ بیان کی گئیں، مگر مسئلہ ایک ہی تھا۔ آج تک ملک میں جتنے انتخابات منعقد ہوئے، بیشو کم ان سب کے نتائج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ضروری سمجھی گئی، اور ان سب چھیڑ خانیوں کی وجہ ایک ہی تھی: اس ملک کی باغیں عوام کے ہاتھ میں نہیں جانے دینی، وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہونے دینی۔ خواہ کچھ بھی ہو جائے، لمحہ بھر کو اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ کر سوچئے، 2018 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف کو جیل میں ڈالنا کیوں لازم قرار پایا تھا؟ اس لیے کہ نواز شریف کرپٹ تھا، اور اس میں بھی کیا شبہ ہے کہ آج عمران خان اس لیے جیل میں نہیں ہے کیونکہ اس نے توشہ خانہ سے تحفے چرائے ہیں۔ یہ فلم ہم نے دیکھ رکھی ہے، اور یہ فلم فلاپ ہو چکی ہے، اور یہ جو شرطیہ نیا پرنٹ کا دعویٰ ہوتا ہے، اس کی اصلیت بھی ہمیں معلوم ہے۔ حماد غزنوی کے مطابق نگران وزیر اعظم کی تعیناتی میں بھی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ اس ایک فیصلے پر غور کریں تو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا، بلکہ ہم اپنی غلطیوں پر مان کرتے ہیں۔ باپ سے بیٹے تک این خانہ ہمہ آفتاب است۔ اس 14 اگست پر ہم نے ایک بار پھر تجدید عہد کی ہے، یعنی ہم سدھرنے والے نہیں، یعنی کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس گھوڑے کی باغیں نہیں چھوڑنی۔ گھوڑا لنگڑا ہو چکا ہے، گھوڑا ریس سے باہر ہو چکا ہے، لیکن اس کی لگام نہیں چھوڑیں گے۔ کر لو جو کرنا ہے۔ ملک کے 2 مقبول ترین رہنماؤں میں سے ایک جیل میں ہو، دوسرا جلا وطنی میں، تو ایسے سیاسی نظام سے کیا توقعات باندھی جا سکتی ہیں؟ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ نگران وزیر اعظم کی تقرری میں نواز شریف کی رائے کو کلیدی حیثیت حاصل ہوگی۔ ان کی بھی تسلی ہو گئی۔ 1993 میں کاکڑ فارمولے کے نتیجے میں دونوں فریقین کی چھٹی کروا دی گئی تھی۔ 2023 کے کاکڑ فارمولے کے خد و خال بھی لگ بھگ ویسے ہی ہیں۔ پاور شیئرنگ کا موڈ نہیں لگ رہا، اس لیے ایک طویل دورانی کے نگران حکومت کی خبریں تسلسل سے سننے میں آ رہی ہیں۔ ان حالات میں انتخابات سے کیا توقع باندھی جا سکتی ہے؟ انتخابات تو ہم بہت سے دیکھ چکے ہیں، اقتدار کی منتقلی نہیں دیکھ سکے، اور اس منتقلی کے آثار ابھی دور دور تک نظر نہیں آتے۔ مجید امجد نے کہا تھا، وہ روت اے ہم نفس جانے کب آئے گی، وہ فصل دیر رست
जाने कब आएगी, ये 9 नवंबर की बस जाने कब आएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।